رات کے اندھیرے میں اللہ کی راہ میں قربان کیا، ایک روشنی میں اللہ کی راہ میں قربان کیا، ایک چھپا کر اللہ کی راہ میں قربان کیا، ایک سریعام اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ یہ منظر آپ نے 4 درہم والا نا یہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، فرمایا ایمان والے وہ ہیں الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم ولا ہم یحزنون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دن کو بھی صدقہ کرتے ہیں، رات کو بھی صدقہ کرتے ہیں، چھپا کر بھی صدقہ کرتے ہیں اور میدان میں آ کر بھی صدقہ کرتے ہیں۔ یہ ہے عالی گھرانے کے لوگ جن کی نسبتوں کا حیا اور تعلق ہمارے سینوں میں موجود ہے۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک کے اندر قانون 1 نمبر ہو، عدالت 1 نمبر لگائی جائے، تو پھر ہمیں ووٹ نوٹ دیکھتے وقت تصور کرنا چاہیے، دیکھو حضرت ابوبکر صدیق نے سیاست نہیں کی، بولو کی ہے؟ مسجد کے امام نہیں رہے ہیں، جنازہ آپ نے نہیں پڑھا، پڑھایا ہے، نکاح آپ نے نہیں پڑھائے، پڑھائے ہیں۔ سیاست بخاری کے اندر حدیث ہے، میرے محبوب نے فرمایا انبیاء سیاست کرتے رہے ہیں اور ان کے ماننے والے سیاست صبح قیامت تک کرتے رہیں گے، لیکن آج کل کی سیاست سے توبہ ہم ہاتھ باندھتے ہیں، جو صبح اور ہوتی ہے اور شام اور ہوتی ہے۔ سیاست وہ ہے جو ابوبکر صدیق نے کی، عمر بن من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انما الاعمال بالنیات۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سب سے اولا ہو ہمارا نبی، مل کے محبت کے ساتھ سب سے اولا ہو ہمارا نبی، سب سے بالا ہو نبی، سب سے بالا ہو اپنے مولا کا پیارا بھی، اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا
خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ، یہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولیٰ ہو بھی سب سے بالا ہو بھی سب سے بالا ہو جبرائیل آمین رہ گئے راہ میں، جبرائیل آمین رہ گئے راہ میں، عرش اعلیٰ پہ پہنچا ہمارا نبی سب سے اولیٰ ہو سب سے بالا ہو اپنے مولا کا پیارا بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و احترام و تکریم میرے نہایتی واجب القدر عزتوں کے لائق اباب وقار قرب و جوار دور و نزدیک سے آئے ہوئے معززین علاقہ، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا بہت زیادہ شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بر وقت مسجد میں اکٹھا ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں جتنے احباب جتنے جلد تشریف لائے، اللہ کریم اس کے مطابق بلکہ اپنی شان شیان کے مطابق انہیں پورا اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنے احباب آئیں اللہ کریم سب کا آنا قبول منظور فرمائے۔ رمضان مبارک کا آخری جمعہ، جمعۃ الوداع، آج اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو چکا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمارا روزے رکھنا، نماز تراویح، قرآن پڑھنا، سننا سنانا، لوگوں کے سیر و افطار اور تعاون جانی مالی اللہ کریم سب اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور جو 2-3 دن باقی ہیں اللہ کریم انہیں صحیح معنوں میں ہمیں گزارنے کی توفیق خاص عطا فرمائے، اور جب ہمارے رمضان کا یہ مہینہ ختم ہو، شوال کا چاند نظر آئے تو اللہ تعالی ہماری بخشش کے پروانے جاری و ساری فرمائے، آمین بجائے النبی آمین۔ حضرات وقار سامعین و حاضرین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے کیا کچھ ملتا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری و ساری فرمائے، سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے کام کیے، اولئک هم خیر البریہ، ان کے لیے بہترین جزا ہے، اچھی جزا ہے۔ دستور ہے اگر باپ اچھا کام کرے گا تو بیٹا اچھے کام کرے گا اکثریت میں، اور اگر باپ نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہے تو بیٹا بھی نافرمانی کی زندگی گزارے گا۔ ہاں اگر چند میں سے اللہ کسی کو ہدایت دے دے، وہ اچھے راستے پہ نکل جائے تو یہ اس کا ایک اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال بلا کسی تمہید کے میں آپ کے سامنے جو موضوع رکھنے جا رہا ہوں، ایک مرتبہ پھر میں اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ میری زبان پر
کلمات الحق جاری و ساری فرمائے، سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی راوی ہیں حدیث پاک کے، آپ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی خصال ثلاث حب نبیکم، حب آل بیت و تلاوت القرآن۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے غلاموں، تم اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں سکھاؤ۔ ادبوا اولادکم، تم اپنی اولاد کو خصال ثلاث 3 چیزیں سکھاؤ، ان کے اندر 3 چیزوں کی عادت ڈالو۔ نمبر 1 حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت انہیں سکھاؤ۔ یہ حضور خود کہہ رہے ہیں، انہیں اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ حب آل بیت، میری آل بیت کی محبت انہیں سکھاؤ، انہیں بتاؤ میری آل بیت جو میرے گھر والے ہیں ان کی محبت انہیں سکھاؤ۔ و تلاوت القرآن، اور قرآن کریم کی محبت انہیں سکھاؤ۔ اب دیکھو 3 چیزیں بڑی ماسٹ ہیں، بڑی اہم ہیں۔ حب نبیکم، حضور خود کہہ رہے ہیں، یعنی میرا پیار اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ حب آل بیتی، پھر میرے بعد میرے جو گھر والے ہیں نا آل بیت، ان کا پیار تم اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ و تلاوت القرآن، اور نمبر 3 اپنی اولاد کو قرآن کریم کی محبت سکھاؤ۔ کہ تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اب یہ حضور کس سے مخاطب ہیں؟ اپنے صحابہ سے، کیونکہ حضور کے مخاطب تو صحابہ تھے، اور صحابہ کے لیے جو سرکار نے حکم دیا ہے اکثریت میں وہ امت پر عمل لاگو ہوتا ہے، یعنی صحابہ نے جو عمل کیا اس پر امت کا حق ہے کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلیں۔ اب صحابہ سے حضور کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا کرو، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، حب آل بیتی و تلاوت القرآن، 3 چیزیں سکھاؤ۔ اور جو پہلی چیز ہے حب نبیکم، تو اس چیز کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے۔ کس طرح؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ پاک پروردگار رب العالمین اعلان فرماتا ہے، قل میرے محبوب آپ فرما دیں، اعلان کر دیں، ان کنتم، اگر یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں رب العالمین سے پیار کرنے کا، تو فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، انہیں چاہیے کہ پھر میرے محبوب وہ آپ کی اتباع کریں، آپ سے پیار کریں، آپ کے نقش قدم پہ چلیں۔ جب آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے اللہ کریم فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تمہارے گناہ بھی بخش دوں گا، تمہاری مغفرت کے پروانے بھی جاری فرما دوں گا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر تم رب سے محبت کا تقاضا کرتے ہو تو تقاضا یہ ہے کہ پھر رب سے پیار تم کرو گے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ میرے رسول سے تم پیار کرو، اتباع کرو، تمہارا رب سے پیار ہو جائے گا۔ تو رب نے اپنا معیار یہ دیا کہ میرا پیار میرے رسول کا پیار ہے، اور میرے رسول کا پیار میرا پیار ہے۔ اچھا، تو اس پہلی بات سے جو سرکار نے فرمایا حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کا پیار سکھاؤ۔ اب دیکھو پیار سے ملتا کیا ہے؟ اپنے نبی کو، اپنے نبی کا اپنی اولاد کو پیار سکھاؤ، پیار۔ اب دیکھو 1400 سال 1500 سال گزر گئے، آج بھی حضور کے دیوانے جب نبی پاک علیہ السلام کا نام مبارک آتا ہے تو چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ ایک اپنی محبت ہے ہر بندے کی، اس کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر کلمہ طیبہ کی بات آتی ہے تو پیار کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حضور کی عزت کی بات آتی ہے تو جو
اپنی رگوں میں حلالی خون رکھنے والے ہیں، حضور کی عزت پہ مر مٹنے کا جذبہ بھی پھر رکھتے ہیں، پھر وہ باہر نکلتے ہیں حضور کی عزت کے لیے۔ تو حضور سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو حضور کا یعنی سچا اور سچا تم غلام بناؤ۔ پھر جو لوگ غلام ہوتے ہیں حضور کے صحیح معنوں میں، پھر ان کی حکومت جو ہوتی ہے نا، آسمان پہ بھی ہوتی ہے، زمین پہ بھی ہوتی ہے، آگ پہ بھی ہوتی ہے، پانی پہ بھی ہوتی ہے، دریا و سمندر پہ بھی ہوتی ہے، پتھروں پہ بھی ان کی حکومت ہوتی ہے، زمین پر بھی ان کی حکومت ہوتی ہے، درندوں پر بھی ان کی حکومت ہوتی ہے، پرندوں پر بھی ان کی حکومت ہوتی ہے، اور ہر صاحب علم شخص پر بھی ان کی حکومت ہوتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اور پھر ان کی حکومت یا ان کے چرچے آسمانوں پہ بھی ہوتے ہیں، زمینوں پہ بھی ہوتے ہیں، زندہ رہیں تب بھی ہوتے ہیں، مر جائیں تب بھی ہوتے ہیں۔ میں پہلا واقعہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جو لوگ حضور سے پیار کرتے ہیں، اپنی اولاد کو حضور کا پیار دیتے ہیں، وہ جیتے بھی بڑے مزے کے ساتھ ہیں اور مرتے بھی بڑے مزے کے ساتھ ہیں۔ دیکھو جان تو ایک نہ ایک دن جانی ہے نا، میری بھی جان جائے گی، آپ کی جان جائے گی، لیکن مزہ اس جان کا جاتے ہوئے ہے جو حضور کی وفاداری میں جائے، نبی پاک علیہ السلام کے پیار میں جائے، دنیا کی محبت میں نہ جائے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مرتے وقت ہاتھ تلیاں ملتے رہتے ہیں، آئے ہمارا مال رہ جائے گا، پیچھے کون کھائے گا، لیکن انہیں زندگی میں بدبختوں کو اپنے جسم پہ اچھا کپڑا پہننا بھی پسند نہیں۔ سب مال ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے، کیسے آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے، میں نے دیکھے، آپ نے دیکھے ہوں گے، سب کچھ ہے، لیکن اپنے جسم پہ کبھی گوارہ انہوں نے نہیں کیا، یار ہم اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کے جسم پہ اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ صحابہ نے پوچھا تھا نا حضور، اگر کوئی بندہ کپڑے نئے پہنتا ہے یا اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتا ہے تو اس کو فخر کی بات تو نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، نعمت کا اظہار تمہارے بدن پہ ہونا چاہیے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ سونا ہے تو سونے بندے کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ تو سب مال آل اولاد رہنے والی چیز ہے نا، تو میں بات کر رہا ہوں نعمت کی۔ جانا ہے، ہر بندے نے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، چھوٹے نے بھی، بڑے نے بھی، ادنا نے بھی، غریب نے بھی، امیر نے بھی، ہر شخص نے جواب دینا ہے۔ لیکن مرو تو اس چج اور نیت عقیدت کے ساتھ کہ جب قبر میں سرکار کا آمنا سامنا ہو تو ہماری آنکھیں جھکی ہوئی نہ ہوں، بلکہ پیار اور محبت کے ساتھ اٹھی ہوئی کہ ہوں کہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ ادھر بھی اس وقت بھی سرکار کا جناب والا جب جلوہ تیسرا سوال ہو تو جلوہ دیکھ کر ہم کہیں حضور ہم آپ کے غدار نہیں، وفاداری کر کے رسول اللہ آپ سے آگے تھے۔ تو یہ ہے حضور کا پیار۔ تو توجہ چاہوں گا، حضور کا پیار جنہیں ملتا ہے پھر ان کی جناب والا لاشوں کی بھی اللہ حفاظت فرماتا ہے، ان کی قبروں کی بھی اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ صحابی کا نام ہے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے حضور کے پیارے صحابی گزرے ہیں، شاید یہ آپ نے واقعہ پہلے نہ سنا ہو، بڑا عظیم واقعہ ہے۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جنگ بحر معونہ میں شہید کیا گیا۔ آپ کی لاش کے قریب ہوئے کافر کہ آپ کا سر جو ہے تن سے ہم جدا کریں، شہید ہو چکے تھے، لیکن کفار کی، بے ایمانوں کی یہ حسرت ہوتی ہے کہ قتل کرنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں ہم لاش کو جناب والا بگاڑیں، اس کا مصلح کریں۔ تو کفار نے یہ سوچا کہ اب یہ شہید تو ہو چکے ہیں، اب ان کا سر تن سے جدا کیا جائے۔ کفار آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ نے، جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، فرمایا فرشتوں جاؤ، عامر بن فہیرہ میرے نبی کی عزت پہ قربان ہوا ہے، اب اس کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ فرشتوں کو اللہ نے نازل کیا، دیکھتے دیکھتے عامر بن فہیرہ کی لاش کو فرشتوں نے اٹھایا، اب لاش اڑتی جا رہی ہے، آسمانوں کی طرف جا رہی ہے، کفار بھی دیکھ رہے ہیں، مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں، منظر بڑا عجیب ہے۔ پہلی لاش ہے جو زمین پر گری ہوئی ہے، بندہ شہید ہو چکا ہے،
کفار پکڑنے کے لیے تیار ہیں، سر تن سے جدا کیا جائے۔ اللہ نے بھیجے فرشتے، لیکن فرشتے نظر نہیں آ رہے، آسمان کی طرف اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے فرشتے اس لاش کو لے کے گئے آسمان کی طرف۔ تھوڑی دیر کے بعد آہستہ آہستہ، ہولی ہولی، سلولی سلولی اس لاش کو آ کے رکھ دیا زمین پر۔ پھر کفار جب پہنچے قریب، لاش کو اللہ نے کر دیا غائب۔ آواز آئی، فرمایا اس کو میرے فرشتوں نے زمین میں دفن فرما دیا ہے۔ تو جو لوگ حضور کی عزت پہ مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اللہ مرنے کے بعد ان کی لاشوں کی بھی حفاظت فرما دیتا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں آخر کیا بات تھی؟ لاش پہلے زمین پہ تھی، پھر آسمان پہ گئی، آسمان پہ گئی، پھر زمین پہ آئی۔ کفار آگے بڑھے، رب نے غائب کر دی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ فرمایا زمین میں ہی میرے اس بندے کو دفن کر دو جو محمد کی غلامی میں مرا ہے۔ اور لقب یہ دی دیا عامر بن فہیرہ دفین الملائکہ ہیں، یعنی اسے دفن کرنے والے بندے نہیں، اللہ کے نورانی فرشتے ہیں۔ آخر کیا بات تھی؟ بات یہ تھی کہ رسول اللہ کی وفاداری میں ہو رہے ہیں، رسول اللہ کے نام پہ قربان ہوئے ہیں، اپنی جان دیا انہوں نے۔ جزاک اللہ جی، جان دیا آپ نے اور ثابت کیا ہے کہ میں نے جان دی ہے، اور جس کے نام پہ جان دی ہے تو رب العالمین نے صبح قیامت تک، دیکھو صدیاں گزر گئی، زمانہ گزر گیا، آپ نے یہ واقعہ سن لیا، میں نے آپ کو سنا لیا، صدیاں گزر گئیں، لیکن آپ کی شان آج بھی سورج کی طرح چمک دمک رہی ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ ہے عامر بن فہیرہ۔ اور پھر میں بات کر رہا تھا کہ جو لوگ حضور کی غلامی میں زندگی گزارتے ہیں، پھر قبر کی مٹی بھی ان کا حیا کرتی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر حضور کی زندگی پڑھ کر اپنی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عملی طور پر وفاداری کرے، پیار کرے، اللہ کریم دنیا میں دنیا والوں کو پیغام محبت دے دیتا ہے کہ جو میرے محبوب کی محبت میں مرتا ہے، غلامی رسول میں اپنی جان دیتا ہے، قبر کی مٹی بھی اس کی حیا فرماتی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہادت کے رتبے پہ آپ فائز ہوئے، جن کی شہادت پر آسمان کانپنے لگا، اللہ کا عرش کانپنے لگا، 70,000 فرشتے آپ کے جنازے میں تشریف لے آئے۔ جب آپ کی قبر کھودی جا رہی تھی تو آپ کی قبر کھودتے کھودتے قبر کی مٹی سے خوشبو اڑ رہی تھی۔ اصحاب پیغمبر فرماتے ہیں عظمت رب کعبہ کی قسم، یہ واحد سعد بن معاذ کی قبر انور ہے کہ جب قبر میں رکھا گیا، فرمایا قبر کی مٹی اس وقت بھی خوشبو پھیلا رہی تھی، اور جب قبر کھودی غلاموں نے تو قبر کی مٹی بھی گویا یہ اعلان کر پیغام دے رہی تھی کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ گویا میرے مصطفیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرا غلام بن کر زندگی گزارنا تیرا کم ہے، اپنی جان مال میرے نام پہ قربان کرنا تیرا کام ہے۔ پھر قبر کی مٹی بھی حیا کرتی ہے کہ قبر کے اندر آنے والا کوئی عام نہیں آ رہا، یہ محمد کا غلام آ رہا ہے، میرے آقا کا چاہنے والا آ رہا ہے۔ تو قبر کی مٹی بھی پھر حیا کرتی ہے اور مانتی ہے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں آ رہا، یہ محمد کا دیوانہ آ رہا ہے، شمع رسالت کا پروانہ آ رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ حضور سے اپنا تعلق مضبوط کرو، سرکار سے اپنا تعلق مضبوط کرو، جو حضور کا پھر ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام ہوتا ہے پھر اس کی آگ پہ بھی حکومت ہوتی ہے۔ میں نے بات کہی تھی نا، اس کی آگ میں بھی حکومت۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ مدینہ طیبہ کی ایک وادی میں بڑی خطرناک قسم کی آگ لگ گئی۔ دور ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ گھر میں آرام فرما رہے تھے، آ کر غلاموں نے بتایا امیر المومنین مدینہ پاک کے اندر صبح سے بڑی دیر سے لگی آگ ہے اور علاقے پورے کو جناب والا اپنی لپیٹ میں اس نے لے لیا ہے۔
بڑی تکودو کے بعد ہم نے کوشش کی اس آگ کو بجھایا جائے، لیکن جتنی محنت کرتے ہیں رہ گاہ چلی جاتی، آگ بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کے سسر ہیں، سرکار کے مراد بھی ہیں، سرکار کے مرید بھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر حضرت تمیم داری کو بلایا۔ حضرت صحابی رسول تمیم داری وہ صحابی ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں سب سے پہلے لائٹنگ کا اہتمام کیا۔ تمیم داری نے مسجد میں سب سے پہلے لائٹ لگائی، نبوی شریف میں صحابہ میں سب سے پہلے مسجد نبوی میں جس شخص نے لائٹ لگائی نا، ان کا نام حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور اندر تشریف لائے نا تو مسجد کو دیکھا جگمگ خوبصورت ہے، سرکار نے فرمایا میرے غلاموں کس نے مسجد کو روشن کیا ہے، لائٹنگ کس نے کی ہے؟ صحابہ نے کہا حضور تمیم داری نے کیا۔ میرے سرکار نے فرمایا یا اللہ اس نے تیرا گھر روشن کیا، جا اس کی دکا پر بھی روشن کر دے، حشر بھی روشن کروا دے۔ جو مسجد کی خدمت کرے سرکار اس پہ اتنا نوازتے ہیں، تو جو نبی مکرم کی محبت میں زندگی گزارے گا اللہ اس سے کتنا پیار فرماتا ہوگا۔ تو میں بات کر رہا ہوں حضرت عمر فاروق نے حضرت تمیم داری کو بلایا، فرمایا تمیم داری جی امیر المومنین، فرمایا میرے قریب آؤ، قریب آئے، فرمایا یہ میری چادر لو، چادر لے کر چلے جاؤ آگ کے سامنے جا کر کہنا کچھ نہیں، صرف یہ چادر کھول کے ایسے ایسے آپ نے کرنا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت امیر المومنین عمر فاروق کی چادر لی اور آگ کے آگے سامنے ظاہر ہو گیا۔ فرماتے ہیں عظمت رب کعبہ کی قسم چادر لے کے میں نے ایسے ایسے کرنا شروع کیا، آگ پیچھے ہٹتی گئی، بڑے لمبا سفر کر کے جو آگ آ رہی تھی وہ پیچھے کی طرف رواں دواں ہو گئی، اور بالآخر جس پہاڑ سے وہ آگ لگی تھی اس غار کے اندر وہ آگ ہوئی گئی۔ فرمایا پیچھے آگے آگ، پیچھے تمیم داری فرماتے ہیں میں عمر پاک کی چادر لے کر آگے پیچھے یہ منظر دنیا والے دیکھتے ہیں، آستے پہ غیبی سے جناب اعلیٰ یہ منظر دیکھا جا رہا ہے، اپنے بھی بیگانے بھی یہ سارا منظر دیکھتے ہیں۔ پانی ڈالا گیا آگ نہ بجھی، مٹی ڈالی گئی آگ نہ بجھی، یہ چادر آخر اس میں کیا کمال ہے؟ دیوانے اپنے بیانے سب دیکھ رہے ہیں۔ آواز آئی تمیم داری نے فرمایا وہ یہ چادر کوئی عام چادر نہیں ہے، یہ چادر نبی مصطفیٰ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر عمر بن خطاب کی چادر ہے، کیونکہ عمر بن خطاب نے اس دنیا عالم میں مدینہ پاک کے اندر 23 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوتے ہوئے اس زمین پر انصاف کا علم اور جھنڈا بلند کیا ہے، اور امیر المومنین کا یہ پیغام ہے کہ عمر کے ہوتے ہوئے مدینے پہ نہ کوئی ظلم ہوگا، نہ کوئی زیادتی ہوگی، نہ چرندوں پہ، نہ درندوں پہ، نہ پرندوں پہ، نہ حیوانات پہ، نہ جناب والا نباتات پہ، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں عظمت رب کعبہ کی قسم عمر فاروق کی چادر میں مبارک لے کر آگ کے سامنے ایسے ایسے کرتا گیا، آگ بجھتی گئی اور گویا وہ کہتی گئی ہم بھی عمر فاروق کو جانتے ہیں کہ عمر میرے مصطفیٰ کا سچا اور سچا غلام ہے۔ یہ شان خدمت گاروں کی سردار کا علم کیا ہوگا؟ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے جس کا آپ کا کرتا چادر مبارک دی گئی تو آگ ختم، بجھ گئی۔ یہ ہیں وہ غلامان محمد جن کا حکم آگ بھی مانتی ہے، جن کے اشاروں پر آگ بند ہو جاتی ہے۔ کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حکومت نہ صرف زمین پر ہے، نہ صرف جناب والا چرندوں پرندوں پر ہے، آپ کی حکومت چلتے ہوئے دریا پہ بھی ہے، خشک دریا پہ بھی ہے۔ دریائے نیل خشک ہو گیا، دریائے نیل توجہ خشک ہو گیا، اور اس وقت یہ قانون تھا کہ اس علاقے کی ایک خوبصورت عورت کو زیور پہنا کر دریائے نیل کے درمیان میں بٹھا کر اسے قتل کر دیا جاتا تھا، اور دریائے نیل پھر چلنا شروع کر دیتا تھا۔ ہر سال ایک دوشیزہ خوبصورت لڑکی کو زیور پہنا کر دریائے نیل کے درمیان رکھ کے اسے قتل کیا جاتا تھا تو پانی چلنا شروع ہو جاتا تھا۔ جب اسلام کا دور آیا اس وقت کے گورنر وہاں پر تھے کون؟ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے پاس وہ آئے پرانی روایتوں والے، کہا حضرت دریائے نیل خشک ہو گیا ہے، اب ایسا کریں کہ ہمیں حکم دیں آپ کہ ہم ایک عورت کو بنا سنگار کے لائیں خوبصورت پوری وادی سے، اسے یہاں پہ قتل کریں تو دریائے نیل چلنا شروع کر دیں۔ عمر بن عبد العاص نے جب یہ بات سنی تو فرمایا سنو، اسلام جہالت کو مٹانے آیا ہے، جہالت کو عروج پانے کے لیے نہیں آیا۔ سب سے پہلے میں آپ کا یہ فیصلہ، آپ کا واقعہ، آپ کی تمنا، آپ کی رائے، آپ کا مشورہ
اپنے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے خط لکھا حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امیر المومنین دریائے نیل خشک ہو چکا اور لوگ دریائے نیل کے ارد گرد والے کہتے ہیں ہم اپنی رسم کے مطابق، طریقہ کار کے مطابق قتل کریں گے دوشیزہ کو، خون بہائیں گے، دریائے نیل چل پڑے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ حضرت عمر فاروق نے جب یہ بات سنی آپ نے فرمایا رک جاؤ، پین لایا، کاغذ لایا گیا، رکا لکھا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے دریائے نیل اگر چلتا ہے اپنی مرضی سے تو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے چلنے کے، اگر اللہ کے نام پہ چلنے کا تیرا دل و دماغ مانتا ہے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے رب کے نام پہ چلنا شروع کر دے، نہ ہم قتل کریں گے نہ قتل ہونے دیں گے۔ وہ رکا عمر پاک نے دیا، قاصد کو فرمایا عمر بن العاص کو دو۔ عمر بن العاص نے پڑھا، سب کو بلایا، دریائے نیل کے دائیں بائیں جتنے لوگ بستی والے تھے سب کو بلایا، فرمایا آ جاؤ، قتل نہیں ہوگا۔ کہا کیا ہوگا؟ فرمایا پانی ویسے چلے گا۔ بڑے لوگ تعجب میں ہو گئے، یہ پانی ویسے کیسے؟ فرمایا یہ کاغذ ہے، یہ کاغذ ہے، یہ لے جاؤ۔ فرمایا دیکھو سارا منظر، آپ نے وہ کاغذ اٹھایا، عمر پاک کی لکھی ہوئی قلم والا، دریائے نیل کے درمیان پھینکا جو خشک دریا تھا۔ فرماتے ہیں عظمت رب کعبہ کی قسم، کاغذ پھینکنے کی دیر تھی، دریائے نیل ہر سال سے بڑھ کر بڑی روانی کے ساتھ تیرتا ہوا چلتا ہوا اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو یہ ہے اسلام، غلام محمد جو حضور کے غلام ہوتے ہیں، پھر ان کا کہا دریا بھی مانتے ہیں، سمندر بھی مانتے ہیں کہ یہ محمد کا غلام ہے اور آقا کریم کا فرما بردار بندہ ہے۔ اور سرکار کا جو غلام ہوتا ہے، پھر کون کون سی عمر فاروق کی بات کرے؟ مدینہ پاک میں زلزلہ ہو گیا، زلزلہ قائم ہو گیا، سارے لوگ پریشان ہو گئے، زلزلہ آ گیا، حضرت عمر فاروق باہر نکلے، ہاتھ میں آپ کا ہاتھ میں عادت کریمانہ تھی کہ کوڑا ہوتا تھا، کوڑا لیا اور زمین پہ مارا، زمین پہ مار کر فرمایا کیا تجھ پہ عمر انصاف نہیں کر رہا؟ عمر تجھ پہ انصاف نہیں کر رہا کہ زلزلہ شروع ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں یہ کوڑا مارنے کی دیر تھی کہ مدینہ پاک کی سرزمین اپنی جگہ پہ ٹھہر گئی، زمین بھی جانتی ہے کہ عمر بن خطاب کا یہ کوڑا ہے۔ یہ ہیں حضور کے غلام جو اپنی غلامی کا دم بھرتے ہیں، اور غلامی سے مراد یہ ہے کہ سرکار کی وفاداری کرتے ہیں، اور پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری کرتے ہیں تو پھر اللہ کریم انہیں اپنی محبت سے نوازتا بھی ہے اور ان پہ جناب والا اپنا کرم بھی فرماتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بندہ غلام رسول ہو تو رسول اللہ کے دروازہ، قبر مقدس کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا تھا نا جب میری روح نکل جائے تو حضور کے در دولت پہ رکھ کر آواز دینا، حضور غلام حاضر ہے۔ جب رکھا گیا آپ کا جنازہ پاک تو آواز دی گئی حضور غلام حاضر ہے۔ دروازہ کھلا، ادخل الحبیب حبیب، دروازے سے اندر سے آواز آئی دیر نہ کرو یار کو یار کے ساتھ ملا دو۔ ساری باتیں غلامی رسول کی۔ بندہ غلام رسول ہے تو پھر اسے کوئی ٹینشن ہے نہیں ہونی چاہیے۔ فرق یہ ہے کہ بندے کو حضور کی غلامی جناب والا پسند ہونی چاہیے، اور اس غلامی میں جناب والا اپنے آپ کو وہ حضور علیہ السلام کی غلامی میں وہ اپنے آپ کو سرشار کرے۔ حضور کے جو غلام ہوتے ہیں پھر ان کے تاریخ میں ایسے جنازے پائے گئے کہ جن کو غسل اللہ کے نورانی فرشتوں نے دیے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا، کیا بات تھی؟ انہوں نے حضور کی غلامی کی۔ حضرت خنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کا لقب ہے غسیل الملائکہ، انہیں فرشتوں نے غسل دیا، بندوں نے غسل نہیں دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اس کو غسل کس نے دیا ہے؟ حالانکہ ہم میں سے کسی نے دیا، اور اس کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں میں حیران ہوئے، پریشان۔ حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، اس کو اللہ نے کے نورانی فرشتے غسل دے کر گئے۔ یہ ایسے ہیں حضور کے غلام جو اللہ اپنے نبی کے غلاموں کا اتنا حیا کرتا ہے، وہ اپنے نبی کی آل بیت کا کتنا حیا فرماتا ہو، اپنے نبی کے صحابہ کرام کا کتنا جناب والا حیا فرماتا ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد وہ صحابی رسول ہیں، خالد بن ولید، انہیں کہا جاتا ہے سپاہ سالار، صحابہ میں سپاہ سالار کا انہیں لقب دیا گیا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جسم پر کوئی ایک جگہ ایسی نہیں تھی پورے جسم پر جہاں پہ تلوار، نیزہ اور تیر نہ لگا، لیکن آپ ہر میدان جنگ میں حاضر ہوئے لیکن آپ کو شہادت نہیں ملی، بستر پہ آپ کو موت آئی، اور آپ نے پیغام یہ دیا، فرمایا جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں انہیں خالد بن ولید کا یہ پیغام ہے کہ اس موت کو میں نے بڑی بڑی جنگوں میں تلاش کیا، موت مجھے نہیں ملی،
موت اسی وقت آئے گی جب رب نے تمہاری موت مقدر فرما دی ہے، تمہاری موت اسی وقت آئے گی۔ تم سمجھتے ہو ہم باہر نکلیں گے موت آئے، نہیں، اگر فرمایا موت آتی تو خالد کب کا مر چکا ہوتا کہ جس کے جسم پہ ایک بلشت بھی جگہ باقی نہیں جہاں پہ تلوار، نیزہ اور جناب والا تیر نہ لگا ہو۔ تو وہ خالد بن ولید بیٹھے تھے، چند یہود و نصارہ آ گئے، کہتے ہیں آپ محمد کے غلام ہیں؟ آپ نے فرمایا میں محمد کا غلام ہوں، مجھے اس پر فخر ہے۔ آپ نے فرمایا اگر محمد کے غلام ہو تو یہ زہر ہے۔ کیا ہے؟ زہر ہے۔ اور تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ محمد کے غلام کو زہر اثر کرتی ہے یا کہ نہیں کرتی؟ اب یہودی نصارہ تھے، کفار تھے، بڑا چیلنج ہو گیا، زہر ہے، سخت قسم کی زہر ہے۔ تو اگر آپ محمد کے غلام ہیں تو اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ پہ کوئی اثر کرے گا؟ خالد بن ولید نے کہا نہیں، میرا یہ ایمان ہے کہ محمد کے غلام اگر سچا ہو، حضور کی محبت میں ہو تو اس پہ زہر اثر نہیں کر سکتی۔ اب جرگہ بیٹھا ہوا تھا، مجلس بیٹھی ہوئی تھی، لوگ بڑے آب و تاب کے ساتھ یہ کہہ رہے کہ کیسے ممکن ہے زہر اور بندہ مرے نا؟ خالد بن ولید نے کہا مجھے دو، میں آپ کے سامنے پیتا ہوں۔ آپ نے وہ زہر ہاتھ میں لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پی لیا۔ اب یہودی ہنسنے لگے کہ ابھی چند لمحوں کے بعد یہ مر جائے گا۔ لمحوں کے بعد گھنٹے گزر گئے، حضرت خالد بن ولید نے کہا بس دلو، جو محمد کا غلام ہوتا ہے اللہ اس کی حیا بھی فرماتا ہے، اللہ اس کی نگہداشت بھی فرماتا ہے۔ اگر رب نہ چاہے تو حضور کے عاشق نے اقوال بھی ڈنگا نہیں ہو سکتا۔ فرمائیے کیسے ممکن ہے کہ میں زہر کھا لوں اور مجھے موت آ جائے؟ میرے رب نے جو وقت میرا مقرر کیا ہے موت کا، اسی وقت پہ مجھے موت آئے گی۔ اور پھر یہ آپ کی بات دیکھ کر کئی یہود و نصارہ نے آپ کا جناب والا ہاتھ پہ دست غلامی کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے حضور کے وہ غلام جنہیں جناب والا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جناب والا ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ جن کے مرنے کے بعد بھی آپ کے قصے، آپ کے کمالات صبح قیامت تک عروج ہی عروج کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی رسول ہیں، جس طرح حضرت بلال کو آگ میں عذاب دیا جاتا تھا، دھوپ میں عذاب دیا جاتا تھا، اسی طرح حضرت عمار کو بھی 93 سال آپ نے عمر پائی، عذاب دیا جاتا تھا۔ ایک دن حضور جا رہے تھے تو کفار آپ کو آگ پہ انگاروں پہ لٹا کرنا عذاب دے رہے تھے۔ عمر مصطفیٰ کریم کے سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، آپ نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا یا نار کونی بردم و سلامہ علی کنت علی ابراہیم، یا اللہ اس آگ کو اس طرح ٹھنڈا کر دے جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈا کی تھی، اس طرح ہمارے عمار بن یاسر پہ آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ کہتے ہیں حضور نے دعا فرمائی تو آگ گلے گلزار ہو گئی۔ بہرحال پھر ان کی غلامی سے نکل آئے، حضور کی غلامی میں تشریف لے آئے، 93 سال آپ نے عمر پائی اور آپ نے بتا دیا کہ جو محمد کا غلام ہوتا ہے محمد کریم اس پہ نگاہ بھی ڈالتے ہیں، اور پھر دنیا کیا، قبر کی آگ کیا کہ دنیا کی آگ بھی اسے نہ جلا سکتی ہے، نہ اسے بکا سکتی ہے، نہ اسے جھکا سکتی ہے۔ تو یہ ہے سرکار کے غلام، ادبو اولادکم حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کا پیار دو، اپنے نبی کی محبت دو۔ اور ظاہری بات جب نبی پاک کی محبت انسان کے دل و دماغ میں آتی ہے تو پھر اسے جناب والا اپنی جان دیتے ہوئے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور کفار کی جان لیتے ہوئے بھی اسے کوئی پریشانی یا ٹینشن نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنی غلامی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، اپنی محبت میں، حضور کی محبت میں جناب والا وہ گزار رہا ہوتا ہے۔ اور حضور نے خود دیکھو غلاموں سے محبت کرنے کا ایک انداز خود پیش کیا۔ حضرت آقا علیہ السلام بیٹھے تھے، حضور کو خبر ہوئی آقا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ حضور بندہ فوت ہو گیا ہے، آپ جنازہ پڑھائیں اس کا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ دیکھو غلاموں نے بھی حضور سے غلامی کی، اور سرکار نے پھر غلاموں کی غلامی کو دیکھ کر اپنے آقا ہونے کا حق بھی ادا کیا۔ حضور جنازہ تیار ہے، آپ جنازہ پڑھائیں۔ سرکار نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اب صحابہ تعجب میں پڑ گئے، حضور کیوں نہیں پڑھاتے؟ آپ بندہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، سارے کام کرتا ہے مسلمانوں والے، اور آپ جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ آپ جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ جزاک اللہ جی، آپ جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے حالانکہ آپ جنازہ پڑھنے پڑھانے کا حکم دیتے ہیں؟ میرے سرکار پھر بولے، سرکار نے فرمایا بات چھپی تھی تو چھپی رہنے دو، لیکن آپ بولے تو میں بتاتا ہوں، میں جنازہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ جو مرنے والا ہے ظاہری بات ہے کلمہ پڑھتا ہے، نماز سب کچھ، لیکن اس کے سینے میں میرے عثمان کا بغض تھا،
میرے داماد عثمان کا اس کے سینے میں بغض تھا، اس بغض کی وجہ سے میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ تو یار جو عثمان ایک صحابی کا بغض رکھے نبی پاک اس کا جنازہ نہیں پڑھتے، تو جو سب صحابہ کو بغض رکھے میں اور آپ پھر اس کے کیسے جنازے پڑھا سکتے ہیں؟ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ حضور کا یہ عملی پیغام ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، میں نہ جنازہ پڑھتا ہوں نہ پڑھاتا ہوں، کیونکہ یہ میرے عثمان کے بارے میں غلط ذہن دل و دماغ میں یہ رویہ رکھتا تھا۔ عثمان تو وہ ہے کہ جن کی گواہی قیامت والے دن قرآن دینے آئے گا، قرآن دینے آئے گا۔ حضرت عثمان غنی کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ ایک تو آپ حضور کے داماد بھی ہیں، اور دوسری سب سے بڑی یہ شان یہ ہے پوری امت پر کہ قرآن پاک اصلی حالت میں جو موجود ہے نا اکٹھا کتابی شکل میں، یہ حضرت عثمان کا صدقہ ہے، یہ آپ نے اکٹھا کر کے پوری امت کو عطا فرمایا ہے۔ تو حضور کی غلامی کے تو حضور نے بھی پھر کرم سے نوازا ہے۔ طلب العلم میں حضور نے کیا فرمایا؟ ادبوا اولادکم حب نبیکم، ان میں پہلی بات اپنے نبی کی محبت، دوسری حب آل بیت، اب یہ بات بھی رہ چکی ہے حب آل بیت، اور تیسری قراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت۔ اب اس حدیث کا صرف ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اب آگے دوسرا حصہ باقی ہے، کون سا؟ وحب آل بیت، میری آل بیت کی محبت، وتلاوت القرآن، اور قرآن کی محبت۔ یہ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک پر میں اس پوری حدیث کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو رزلٹ اور نتیجہ یہی نکلا کہ حضور کی غلامی میں بندہ اگر زندہ رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ قبر کی مٹی بھی اس کا حیا کرتی ہے، اس کے جناب والا قبر کی مٹی بھی استقبال کرتی ہے پیار اور محبت کے ساتھ۔ تو بہرحال اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے آج کے جمعۃ الوداع کے صدقے اللہ ہماری بخشش و مغفرت کے پروانے جاری فرمائے، اللہ ہمارے روزے قبول و منظور فرمائے، اور ہماری دنیا آخرت قبر قیامت کی اللہ منزلیں آسان فرمائے۔ اور آخر میں ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے، میں کر دیتا ہوں، اور اس بات کا کرنا اور سمجھانا میری ایک ذمہ داری بھی ہے اور میرا ایک حق بھی ہے۔ ذمہ داری یہ ہے، دیکھو ہمارے لوگوں میں جہالت کتنی عام ہو چکی ہے، کتنی عام ہو چکی ہے، پڑھے لکھے طبقے لوگوں میں جہالت کتنی عام ہے۔ روزہ رسول پہ جو لوگ گئے ہیں، جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، روزہ رسول پہ سامنے لکھا ہوا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے آنے والے، حضور کی بارگاہ میں اونچا بولنا نہیں ہے، ان تحبط اعمالکم، اور ایک دوسرے کو ایسے نہیں بلاؤ جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ رسول اللہ سامنے آرام فرما رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں اونچا مت بولو۔ اور کل دیکھو آپ نے جو واقعہ شاید سنا ہو، دیکھا ہو، دیکھو میں نہ چمچہ ہوں شہباز شریف کا، اور نہ ہی عمران خان کا، اور نہ ہی زرداری کا، ہم حضور کے غلام ہیں، اور حضور کے غلاموں کے پیچھے ہمارا چلنا ایک حق ہے۔ لیکن یہ دیکھو کیسی طوفان بدتمیزی ہے کہ جس دربار رسالت میں حرم پاک میں اونچا گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہاں پہ تمہاری کل جناب والا پی ٹی آئی کے ان گنڈوں نے چور چور کے نعرے لگا کر وہ اپنے لوگوں کو خوش کر، انہیں نہیں پتا کہ یہ لعنت ڈال رہے ہیں اپنے اوپر حرم پاک میں، جہاں پہ اللہ کا سرعام حکم ہے اگر اونچے بولے گے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، رد ہو جائیں گے۔ ایسے لوگوں سے آپ بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ یار اس لیڈر کے پیچھے آپ کیا چلو گے کہ جو آپ کو روزہ رسول پر بھی اپنے اوپر لعنتیں پڑھوانے سے باز نہ رہے۔ حضور کی عزت کے لیے، دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہو، اس کے پیچھے آپ چلو جس کے پیچھے آپ کا دل و دماغ مانتا ہے ہاں یار یہ حضور سے وفاداری کر رہا ہے، حضور سے وفادار۔ اور پھر یہی بات ہے، ہر بندے کے ایک اپنا مائنڈ ہے، اپنا ذہن ہے، جسے مرضی آپ سپورٹ کریں، ووٹ دیں، جو مرضی ہے، لیکن بات یہ ہے آخر حضور کے سامنے میں اور آپ نے پیش ہونا ہے۔ حضور کے نام پہ زندگی گزارو، اور حضور کی جب بات آئے تو برادری، رشتہ داری، محلے پارٹی پیچھے رکھ کے حضور کی عزت کی بات کیا کرو۔ میں نے پہلے ایک بات کہہ دی، میں چمچہ نہیں ہوں نون لیگ کا یا پی ٹی آئی کا یا کسی چیز کا، لیکن صرف انصاف کی بات یہ ہے کہ جو معاملہ ایسا ہوا حضور کے دربار گوہربار میں، مسجد نبوی شریف میں ایسی نعرے بازی کی گئی، ہم اس کی پرزور
مذمت کرتے ہیں اور اپنے رب العالمین سے اپنے آپ کو برات کا اعلان کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں جنہوں نے تیرے نبی کے تقدس کو پامال کیا۔ اللہ بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور جنہیں ہدایت مل چکی ہے تا دم آخر یہ ہدایت انہیں سربراہ اور مقام محمود کے نسبت سے اللہ انہیں سربلندی سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرما لیں۔